हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से आज मैं हाजिर हूँ ईमान की एक और ख़ास ज़रूरत के साथ में आप लोगों की खिदमत में, जिस चीज़ के बिना हमें लगता ये है कि हमारा ईमान है हमारे पास और हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं, दर हकीकत हम लोग उस वक्त में मुसलमान नहीं होते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से कबल में आप लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ना देख करके जाएं, बल्कि पूरी सुन करके जाएं और समझने की कोशिश करें। ये मेरे फ़ायदे की या मेरी ज़रूरत की चीज़ मैंने बयान नहीं की है, क्योंकि अल्लाह की रहम करम से अल्लाह ने अपना रहम फरमाया, मुझे ये इल्म मेरे उस्तादों के ज़रिए से दिला दिया। अब आप लोगों तक पहुँचने की बारी है। कहीं उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनके बारे में कुरान ने फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और बेशक उन लोगों के दिलों पर मोहर लगी है और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर, और वो बड़े ही दर्दनाक अज़ाब में। उस तरह ना होना। प्लीज़ वीडियो को सुनना भी और समझने की कोशिश करना और इस पर अमल करना। मैं आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खबर मिली है ज़्यादा लंबी होने की वजह से आप लोग पूरी तरह सुन नहीं पाते हैं। तो मैं आज वीडियो को मुख्तसर से मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज़ सुनना ज़रूरी से और इस पर अमल करना। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश और करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें, और जिस चीज़ के बारे में मुझे बुलवाना चाहते हैं आप लोग वो चीज़ कमेंट्स में लिख करके दें, ताकि मैं इंशाल्लाह उस पर भी बोलने की कुछ कोशिश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में हम लोगों को इरशाद फरमाता है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि हरगिज वो मोमिन नहीं। देखिए, अगर खाली पहनावे से मुसलमान हुआ जाता तो अल्लाह तबारक व तआला ये चीज इरशाद नहीं फरमाता, क्योंकि ये छुपा हुआ राज था, इसीलिए अल्लाह ने इसको कुरान में बयान किया। हालांकि ये मुनाफिकीन के रद्द में आयत नाजिल हुई है और ये लगभग पूरा रुकू मुनाफिकीन की रद्द में नाजिल हुआ है, उनकी मजम्मत में नाजिल हुआ है। लेकिन मैं दो आयतों पर यहाँ पर रोशनी डालूंगा आप लोगों के सामने जितना मुझे आता है। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में भी खूब अल्लाह अल्लाह भी करेंगे, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, वक्त आने पर ज़कातें भी देंगे, वक्त आने पर रोजे भी रखेंगे, वक्त आने पर लोगों के सामने बज़ाहिर मोहब्बतें भी पेश करेंगे, और उनके अखलाक से लगेगा ये मुसलमान हैं। और जहां आखिरत की बात आएगी तो वो अल्लाह के जिक्र के बारे में भी बताएंगे, ऐ लोगों, कयामत में अल्लाह तबारक व तआला बड़ा सख्त हिसाब लेने वाला है, कयामत में ये होगा, कयामत में वो होगा, पता नहीं कौन कौन सी बातें आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन दर हकीकत कुरान करीम उनके बारे में खुद इरशाद फरमा रहा है, वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं। ये ईमान वाली बात अल्लाह ने क्यों इरशाद फरमाई? वरना तो अल्लाह इस तरह भी इरशाद फरमा देता, मुसलमान में से बाद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर
اور وہ مومن نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ ایمان کے ساتھ آخرت جوڑ کر کے اس لیے بتائی چونکہ وہ دنیا میں بھی اللہ کا ذکر بہت کریں گے اور آخرت کے بارے میں بڑی جانکاریاں دیں گے اور بہت باتیں کریں گے آخرت کی، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. اب یار آپ لوگ کہو گے کہ مولانا جو انسان آخرت کی درس دے رہا ہے دنیا کو اور دنیا میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے وقت آنے پر، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہا اور تمام اسلام کے جو حکومات ہیں ان میں سے زیادہ فالو بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ مومن کیوں نہیں؟ تو قرآن نے ہمیں اسلوب بیان کیا، قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ وہ کون لوگ ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں بظاہری طور پر اللہ نہیں تھا موجود، ظاہری طور پر، حالانکہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں میری فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. کسی کو اللہ نظر نہیں آ رہا تھا سامنے سے، پھر اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ در حقیقت یہاں پر پتہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک شان کے دو نام ہیں اللہ و محمد. اس نام محمد کو جدا کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کے سامنے وہ ایسے بن جائیں گے کہ مسلمانوں کو ذرا سا شک بھی نہیں ہو سکتا ان پر کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسهم، بلکہ وہ اپنی جانوں کو خود دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور یعنی عقل نہیں رکھتے. تو بعض لوگ ایسے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی ان کے طور طریقوں سے آپ کو لگے گا کہ یہ بہت پائے کے عالم صاحب ہیں، یہ بہت پائے کے بزرگ صاحب ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے ڈھکوسلے کرتے ہیں. اصلی مومن کسے بتایا؟ قرآن نے آگے ہی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. فزادہم اللہ مرضا، حسد کی بیماریاں، جلن کی بیماریاں، بغض کی بیماریاں. تو اس سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ جو لوگ مومنین سے جلن رکھیں، مومنین سے حسد رکھیں، مومنین کا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، وہ مومن نہیں ہو سکتے. آج کل کے دور میں غور کرنا کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود مسلمان ہیں، ان کا پڑوسی بھی مسلمان ہے، اس پر ظلم کرنے کی، اس کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. کچھ نہ صحیح اس کی خوشیوں سے تکلیف میں تو پڑتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد پہلے ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن نے تو یہ بتایا کہ اگر تمہارے پڑوس میں مومن نہیں بلکہ کافر بھی ہو تو اس پر بھی رحم سے پیش آؤ. قرآن نے جو حکم دیا ہے نا وہ جنگ کا مسئلہ الگ ہے، باقی ٹائم پر قرآن نے کیا کہا کہ سب کے ساتھ رحم سے پیش آؤ، محبتوں سے پیش آؤ. آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہے، کوئی اپنے بھائی سے جلن رکھ رہا ہے، کوئی اپنی بہن سے جلن رکھ رہا ہے، کوئی پڑوسی سے جلن رکھ رہا ہے، کوئی کسی سے جلن رکھ رہا ہے، کوئی اپنے امام سے ہی جلن رکھ رہا ہے. جبکہ یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر اللہ نے ان مسلمانوں کو جو بظاہری طور پر نبی کے زمانے میں مسلمان تھے ظاہری طور سے، اور اکثر وہ جنگوں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں. آج کل کے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا اور دین کو صحیح سے جانا بھی نہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہوگا کہ بھئی جب ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو رسول اللہ کے ساتھ میں اکثر و بیشتر رہا کریں لیکن ان کے دلوں میں جلن کی بیماری تھی تو وہ مومن نہیں ہو سکتے. تو آج کل کے لوگ جو اکثریت جلن میں ہی گزار رہے ہیں، اپنی کامیابی کی طرف کو فکر نہیں کرتے، دوسرے کی بربادی کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے دل سے، جس کے دماغ سے، جس کے ہر ایک اعضا سے دوسرا مومن محفوظ رہے. اور مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کو تکلیف میں نہ دیکھ سکے.
ایسے ویسے مومن نہیں ہوتے کہ خالی لباس پہن لیا مومنی اسلامک اور مسجدوں میں جانے لگے، چکر لگانے لگے، حج کر لیا، حاجی جی ہونے کا لقب حاصل کر دیا، یہ مومن نہیں ہوتے۔ مومن ہونے کے لیے اچھے اخلاق کی اور مومنین سے محبت کی اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ عشق رسول دل میں ہونا بہت ضروری ہے مومن ہونے کے لیے، کیونکہ قرآن نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کسی کو اپنی ذات سے کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف نہ دی، تو ہمارا بھی فرض یہی بنتا ہے کہ جب ہمارے نبی نے تکلیف نہیں دی تو ہم کس کھیت کی مولیاں، ہمیں بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں یہیں اس بات کو مکمل کرتا ہوں، اور اگر کوئی خاص جانکاری چاہیے تو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کمنٹس کے ذریعے سے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا ہمارے بولنے میں جو غلطیوں جو خامیوں انہیں معاف عطا فرما، اور ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی سب سے پہلے توفیق عطا فرما، تمام مومنین مسلمان کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کا خاتمہ، ہم سب کا خاتمہ مولا ایمان پر فرما، ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت بعدب نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام۔